بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر سے دو طرح کے کام یا عبادتیں یا حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ادا اور نمبر 2 قضا۔ ادا کی تعریف ہے عین واجب کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا، مطلب جو چیز جس طرح جس وقت میں جس کے لیے واجب ہوئی ہے اسے اسی طرح اس کے سپرد کر دینا۔ جیسے نماز جو کہ عین واجب ہے، یہ بندے پر اپنے خاص وقت میں اللہ کے لیے لازم ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک اس نماز کا مستحق ہے، یعنی وہ نماز اللہ کا بندے پر حق ہے۔ تو نماز جس طرح بندے پر لازم ہوئی اسی طرح اس نماز کو اس کے مستحق یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کرنا یعنی بجا لانا، یہ ادا ہے۔ قضا کی تعریف۔ قضا کی تعریف ہے مثل واجب کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ اس کی مثال جیسے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھنا۔ اب یہ نماز اس واجب کی مثل ہے جو نماز وقت میں واجب ہوئی تھی۔ پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل جیسے کہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنا، باوضو ہو کر طواف کرنا، خرید و فروخت میں جو طے ہوا اس کے مطابق چیز خریدار کو دینا، کسی سے جس طرح کوئی چیز چھینی اسی طرح واپس کر دینا۔ اس نوع یعنی ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل کرتے ہی بندہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے غاصب نے مالک سے غصب شدہ چیز خرید لی اور اس کی قیمت ادا کر دی تو یہ ادائے کامل ہے اور غاصب بری الذمہ ہو جائے گا، اس پر مالک کا کچھ بھی حق باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح غاصب نے چھینی گئی چیز اس کے مالک کے پاس گروی رکھ دی یا اسے تحفہ دے دیا یا یوں ہی اس کے حوالے کر دی تو وہ غاصب بری الذمہ ہو جائے گا، مالک کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہے گا، اور بیع اور تحفہ کے جو الفاظ ہوں گے وہ لغو یعنی بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر غاصب نے مالک سے یہ کہا کہ یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی اور پیسے دے دیے، یا یوں کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کو تحفہ دے دی اور چیز مالک کے حوالے کر دی، تو کیونکہ چیز یا چیز کی قیمت مالک تک پہنچ گئی لہٰذا مالک کا حق ادا ہو گیا، بھلے وہ خرید و فروخت کی صورت میں ہوا یا تحفے کی صورت میں۔ مالک کو اس کا حق مل گیا تو یہ بیع اور ہبہ لغو ہوں گی، کیونکہ اصل اور مقصود مالک کے حق کی ادائیگی تھی جو ہو گئی۔ یوں ہی کسی نے کھانا چھینا پھر اسی کو کھلا دیا جبکہ کھانے کا مالک نہیں جانتا کہ یہ اسی کا کھانا ہے، تو یہ مالک کا حق ادا کرنا ہوا۔ اسی طرح کسی نے کسی سے کپڑا چھینا پھر اسی کو پہنا دیا جبکہ وہ مالک نہیں جانتا کہ یہ اسی کا کپڑا ہے، تو یہ مالک کا حق ادا کرنا ہوا۔ غاصب پر مالک کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رہے کہ مالک کا حق تو ادا ہو جائے گا، مگر جو تعدی اور تصرف غاصب نے کیا ہے اس کا تاوان غاصب دے گا۔ جیسے آٹا چھین کر روٹی بنا دیا یا کپڑا چھین کر کاٹ کر سی دیا، تو اس تعدی اور تصرف کا اسے تاوان دینا ہوگا، وہ تاوان جو بھی قاضی طے کرے۔ یوں ہی بیع فاسد میں مشتری پر بائع کا یہ حق ہے کہ وہ مبیع واپس کرے تاکہ فساد ختم ہو سکے۔ جیسے بائع نے غلام اس شرط پر بیچا کہ مشتری اسے مکاتب بنائے گا تو یہ بیع فاسد ہے۔ اگر مشتری نے غلام پر قبضہ کر لیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس غلام کو بائع کو واپس کرے۔ اب مشتری اس طرح واپس کرتا ہے کہ غلام بائع کو عاریۃً یعنی ادھار دے دیتا ہے، یا بائع کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے، یا بائع کو اجرت یعنی مزدوری پر دے دیتا ہے، یا بائع کو تحفہ دے دیتا ہے، یا یوں ہی بائع کے حوالے کر دیتا ہے۔
تو ان تمام صورتوں میں چونکہ بائع کا غلام بائع کے پاس واپس پہنچ گیا تو مشتری کی طرف سے بائع کا حق ادا ہو گیا اور مشتری بری ذمہ ہو گیا، اور یہ عاریتاً تحفہ اور گروی وغیرہ کے جو الفاظ ہوں گے، الفاظ و افعال، یہ لغو یعنی بیکار ہوں گے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل الواجب بحکم الامر نوعان اداء و قضاء۔ اچھا، یہاں پر بحکم الامر جو لکھا ہوا، حکم کا مطلب بھی امر، امر کا مطلب بھی حکم، تو اس کے اوپر لکھا ہوا اگر آپ غور کریں تو یہ لکھا ہوا اضافت بیانیہ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پھر بھی اضافت کی گئی ہے تو یہ بیان کرنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے۔ الواجب بحکم الامر، امر کے حکم سے واجب ہونے والی چیز کی نوعان، دو قسمیں ہیں، ادا و قضاء، ادا اور قضا۔ فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، فالاداء تو ادا عبارۃ نام ہے، عن تسلیم عین الواجب، عین واجب کو تسلیم کرنے کا، کسے؟ الی مستحقہ، اس کے مستحق کی طرف۔ والقضاء اور قضا عبارۃ نام ہے، عن تسلیم مثل الواجب، مثل واجب کو تسلیم کرنے کا، کسے؟ الی مستحقہ، اس کے مستحق کی طرف۔ ثم الاداء نوعان، پھر ادا دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر، کامل اور قاصر۔ فالکامل تو ادائے کامل، مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعۃ، نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی مثل ہے۔ او الطواف متودعا، یا باوضو ہو کر طواف کرنے کی مثل ہے۔ وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الی المشتری، اور مبیع کو صحیح سلامت سپرد کرنا جیسا کہ عقد اس کا تقاضا کرے مشتری کی طرف۔ وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها، اور غاصب کا عین مغصوبہ چیز کو واپس لوٹانا جیسا کہ اس نے اس کو غصب کیا۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یعنی ادائے کامل کا حکم، ان یحکم بالخروج عن العہدۃ، ان یحکم کہ حکم لگایا جائے گا، بالخروج عن العہدۃ، عہدہ معنی ذمہ داری، ذمہ داری سے خروج یعنی بری ہونے کا، بہ اس کے ساتھ یعنی ادائے کامل کرنے کے ساتھ۔ وعلی ھذا قلنا، اور اس پر ہم نے کہا، کس پر؟ کہ جب ادائے کامل ہو جائے تو بندہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس پر ہم نے کہا۔ الغاصب غاصب، اذا باع المغصوبہ، اذا جب باع خرید لے، المغصوبہ چھینی گئی چیز، من المالک مالک سے، او رہنہ عندہ، یا پھر اس چھینی گئی چیز کو رہن رکھوا دے اس کے پاس یعنی مالک کے پاس، او وہب لہ، یا پھر وہ اسے، یا وہبہ یا تحفہ دے دے، لہو مالک کو، وسلمہ، اور وہ چیز جو چھینی ہے سپرد کر دے، الیہ مالک کی طرف، یخرج عن العہدۃ، تو وہ ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ ویکون ذالک اداء لحقہ، اور یہ ہوگا، ذالکہ کا مطلب یہ جو پیچھے رہن رکھوایا یا تحفہ دیا یا چیز کو خرید لیا، یہ سب۔ ویکون ذالک، اور یہ سب ادا ہوگا، لحقہ مالک کے حق کا۔ ویلغو، اور لغو ہو جائے گا، ما صرح بہ، جس کی اس نے صراحت کی، وضاحت کی، من البیع والہبۃ، یعنی بیع اور ہبہ، یہ چیز لغو ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ مالک کا حق اس تک پہنچ گیا۔ ولو غصب طعاما، اور اگر کسی نے غصب کیا، چھینا کھانا، فاطعمہ مالکہ، پھر اس کھانے کو کھلا دیا اسی کے مالک کو، وہو لا یدری، اور وہ مالک نہیں جانتا، انہ طعامہ، کہ یہ اس کا کھانا ہے، او غصب ثوبا، یا کسی نے کپڑا چھینا، فالبسہ مالکہ، اور وہ کپڑا اس کے مالک کو پہنا دیا، وہو لا یدری انہ ثوبہ، اور وہ مالک نہیں جانتا کہ یہ اسی کا کپڑا ہے، یکون ذالک اداء لحقہ،
تو یہ کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، یہ مالک کے حق کو ادا کرنا ہے۔ والمشتری فی البیع الفاسد، اور مشتری بیع فاسد کے اندر، لو اعار المبیع من البائع، اگر ادھار دے دے مبیع بائع کو، او رہنہ عندہ، یا مشتری مبیع کو رہن رکھوا دے بائع کے پاس، او آجرہ منہ، یا مبیع اس کو اجرت پر دے دے، او باعہ منہ، یا مشتری مبیع بائع کو بیچ دے، او وہبہ لہ، یا پھر مشتری مبیع کو بائع کو ہبہ کر دے، وسلمہ، اور اس کے سپرد کر دے، یکون ذالک اداء لحقہ، تو یہ سب کام کرنا ادا کرنا ہوگا مالک بائع کے حق کو، ویلغو ما صرح بہ، اور لغو یعنی بیکار ہو جائے گا وہ جس کی اس نے صراحت کی، من البیع والہبۃ ونحوہ، یعنی بیع، ہبہ اور اس جیسے دوسرے کام۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔